جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں جب میرے آقا نے نماز پڑھائی انبیاء کو، اور جو آقا کی سواری تھی جو براق تھا، تو اس براق کو جبریل نے مسجد اقصی کے سامنے ایک پتھر تھا، اس پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا تھا، انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا۔ جب سوراخ ہو گیا تو آپ نے جو براق کی جو لگام تھی، جو رسی تھی براق کی، تو آپ نے اس سوراخ میں سے گودار کے اس کو باندھ دیا ادھر، براق کو آپ نے اس پتھر کے ساتھ باندھا۔ تو جو براق تھا پھر اس کے ظاہر 4 ٹانگیں تھیں، اور وہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں تو وہ کیسا تھا؟ فرمایا ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیضا، یعنی کہ ایک ایسی سواری تھی کہ وہ گدے سے ذرا اونچی تھی اور گھوڑے سے تھوڑی کم، کھچر جیسی، تو اب اس طرح کا اس کا رنگ سفید تھا۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ سواری تھی جس پر مجھے لے جایا گیا، اور جب آقا مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو جبریل نے اس کو باندھا۔ اب یہ جو سواری باندھی گئی اور یہ سارا کچھ ہوا، اب اس کا سواری باندھنے کا ذکر اور مسجد اقصی میں مصطفیٰ کی امامت کا ذکر، یہ آقا سے بھی پہلے جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر بھی اس کا ذکر موجود تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اللہ اس کو معراج کرائے گا، اور وہ ایک براق سواری پر جائیں گے اور مسجد اقصی پہنچیں گے، اور مسجد اقصی پہنچ کر سواری کو باندھا جائے گا اور ان کی امامت ہوگی۔ یہ سارا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی لکھا تھا۔ تو ایک بہت بڑا پادری تھا عیسائیت کا، عیسائیت کی دنیا میں اس کا بڑا نام تھا، اس نے بھی اس واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ اب دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ خواب میں ہو گیا، تو خواب میں کوئی سواری باندھی جائے تو صبح اس سواری کے نشان نہیں ملتے۔ خواب میں اگر کسی پتھر کو سوراخ کیا جائے خواب میں، صبح اٹھے تو اس پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا، وہ خواب میں ہوتا ہے۔ پھر امام ابو نعیم اصفہانی اس بات کو دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں، پھر اس بات کو امام حلبی سیرت الحلبیہ میں بیان کرتے ہیں، اور روایت کرنے والے ہیں میرے آقا کے صحابی جن کا نام ہے محمد بن کعب الکربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کی طرف آقا نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دو۔ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے گئے۔ یہ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچے، عیسائی بادشاہ کو دعوت دی، اسلام کے آقا کا پیغام پہنچایا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ مکہ سے آئے ہو؟ فرمایا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں، اور نبی آخر الزمان مکہ میں مبعوث ہوئے، وہاں انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ولادت میں ان کی وہیں پہ ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے اس شہر میں، اس روم کے ملک روم کے اندر، یہاں میں پتہ کرتا ہوں کہ مکہ سے کچھ لوگ تجارت کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر کوئی آیا ہوا ہے تو میں ان سے ذرا اس نبی کے بارے میں حال احوال پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جانتے ہوں گے کیونکہ مکے سے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا، تو یہ آغاز کے اس دور کے اندر تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اس وقت ادھر ہی موجود تھے اس شہر کے اندر۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا، اور ابو سفیان کہتا ہے کہ میں پہنچا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو بادشاہ نے ہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی، وہ کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ یہ مصطفیٰ سے دور ہو، قریب نہ آئے، یہ کیسے انہوں کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ ابھی انہوں نے خود کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے۔ تو اب کہتے باتیں کرتے کرتے کہتے میں نے اس بادشاہ کو واقعہ معراج سنایا کہ جب میں اس کو واقعہ معراج بتاؤں گا، جب یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے کہا میں مکے سے بیت المقدس آیا ہوں اور جہاں سے پھر واپس بھی گیا، تو جب یہ بتاؤں گا تو وہ بادشاہ بالکل اس نبی کا انکار کر دے گا، ان کی بات کو، ان کی دعوت کو ٹھکرا دے گا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں جب وہ واقعہ بتایا کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ یہاں بیت المقدس آئے، امامت کرائی انبیاء کو، اور پھر راتوں رات واپس مکے بھی آ گئے، کہتے جو ہی میں نے یہ واقعہ بتایا تو اسی دربار میں ایک بہت بڑا عیسائی پادری بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اس واقعے کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں، اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ اس مسجد اقصی وہ آیا اور یہاں امامت کرائی اور سارا معاملہ، وہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ ابو سفیان بڑا پریشان ہو گیا،
کہتے میں تو اس بادشاہ کو دور کرنا چاہتا تھا یہ واقعہ سنا کے، لیکن وہیں اسی مجلس میں اور اسی بادشاہ کا ماننے والا بندہ یہودی بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے کیسے پتا ہے اس رات کا؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ مجھے اس رات کا پتا ہے کہ جس رات وہ آسمانوں کی طرف آئے اور معراج ہوا اور مسجد اقصیٰ آئے۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے میں اس کا متولی تھا اور ہر روز مسجد کے سارے دروازے بند کرنا یہ میری ڈیوٹی تھی اور ہر روز میں دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ کہتے ایک رات ایسے ہوا میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب محمد۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ باب محمد جو ہے وہ میرے لیے بیت المقدس کا کھولا گیا تھا، تو آقا نے اس کا نام بتایا۔ تو یہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ سارے دروازے میں نے بند کر دیے تو ایک دروازہ جو تھا وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کرتا زور لگایا دروازہ بند نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں اس کھلے دروازے کے ساتھ رات کو سو گیا۔ کہتے ہیں ساری رات کہتا ہے میں اسی سوچ بچار میں رہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے چاہا کہ ایک دفعہ دوبارہ جا کے دروازہ دیکھوں اس کو مسئلہ کیا ہے۔ تو دوبارہ جب گیا ہوں تو تھوڑا سا ہاتھ لگایا دروازے کو تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اور دروازہ بند کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں ذرا باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازے کے باہر میری نگاہ کہتے ہیں پتھر پہ پڑی، اس پر سواری کے باندھنے کا نشان تھا، اس پتھر میں سوراخ بھی ہو چکا تھا۔ جو ایک رات پہلے نہ سواری کے باندھنے کے وہاں پہ قدموں کے نشان تھے نہ پتھر کا سوراخ تھا۔ اور یہ حدیث جس میں آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے انگلی کے اشارے سے پتھر میں سوراخ کیا، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس پہنچے لما انتہینا الی بیت المقدس تعال جبریل باصبعہ فخرق به الحجر وشد به البراق۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر جبریل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہوا اور اس سوراخ میں سے رسی گزار کے وہی اسی سے براق کو باندھ دیا۔ تو اب یہ جامع ترمذی میں بھی ہے حدیث اور امام حاکم کے مستدرک کے اندر بھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو سواری کے باندھنے کا نشان بھی مل گیا اور پتھر میں مجھے سوراخ بھی مل گیا۔ تو وہ اس بادشاہ کیسر روم کو کہتا ہے کہ اس رات کی تصدیق میں بھی کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے قدموں سے تو زمین نکل گئی، میں یہ واقعہ سنا کے اس بادشاہ کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتا تھا اور اسی کی دربار میں بیٹھا ہوا بندہ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ کہتے میں دنگ رہ گیا کہ معراج ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا عیسائیت کا بڑا پادری بھی اس کا اقرار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کہے یہ خواب کی بات تھی، معاذ اللہ خواب میں ہوا تھا، تو مجھے بتاؤ خواب میں ہو تو پھر سواری کے نشان کیوں ہیں؟ خواب میں ہو تو پھر پتھر میں سوراخ کیوں ہے؟ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بیداری کی ساری بات تھی اور اس پر درجنوں اس پر جو ہے نا وہ دلائل موجود ہیں، اور میں تو چیدہ ایک تو باتیں بس آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ پھر اس پر ایک اور جو اعتراض اٹھتا ہے اس کا بھی ساتھ ہی جواب دے دوں، چونکہ آج سائنس کا دور ہے اور جب بندہ سائنس پڑھتا ہے تو پھر اس میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے کوئی اتنی ساری رکاوٹیں ہیں کراس کر کے اوپر جا سکتا ہے پھر واپس بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس زمین سے کوئی تقریباً 44 میل اوپر سفر کریں آسمان کی طرف تو ہوا ختم ہو جاتی ہے، سبحان، ہوا ختم ہو جاتی ہے، پھر خلا شروع ہوتا ہے اور ہوا ختم ہو جائے تو بندہ سانس نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے؟ تو جب سانس نہیں لیا جا سکتا 44 میل اوپر جائے تو پھر بندہ آکسیجن تو ہے ہی نہیں، تو پھر آقا جب اوپر گئے تو لوگ کہتے ہیں جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر آقا اپنے ساتھ کوئی آکسیجن کا سلنڈر تو لے کر ہی نہیں گئے تھے، تو پھر سانس کیسے لیتے رہے اوپر؟ پھر جب خلا ختم ہوتا ہے پھر ایک اور ایریا آتا ہے اسے کہتے ہیں کرۂ زمہریر، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اولے برستے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی بارش سے پہلے اولے برستے ہیں، برف کے ٹکڑے ژالہ باری، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آسمانی کائنات میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کرۂ زمہریر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سردی اتنی ہے کہ کوئی بھی شے جائے تو شل ہو جاتی ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں سائنس پڑھنے والے اگر آقا جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں تو جسم مصطفیٰ سلامت کیسے رہا؟ پھر جب کرۂ زمہریر ختم ہو جاتا ہے پھر ایک اور جگہ آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کرۂ نار، وہاں گرمی اتنی ہے کہ وہاں سے اگر لوہا بھی گزرے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ اگر آقا جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں تو جسم مصطفیٰ پگھلا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں سلامت کیسے رہا؟ پھر جب کرۂ نار بھی ختم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پہلا آسمان، اور آسمان کے بارے میں فلسفہ کیا کہتا ہے؟
وہ فلسفی کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ بسیط ہے. اور بسیط کیا ہوتا ہے؟ ما لا جزء لہ، جس کے جز نہ ہو سکیں، جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں، جس میں سوراخ نہ ہو سکے، اسے بسیط کہا جاتا ہے. اب آسمان بسیط ہے، آسمان بسیط ہے مطلب اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. جب آسمان میں سوراخ ہو ہی نہیں سکتا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے آقا 7واں آسمان کراس کر کے گزرے. 7واں آسمان. پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا تیسرے آسمان پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا چوتھے آسمان پہ پہنچے ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. میرے آقا 5ویں آسمان پہ پہنچے ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. 6ٹھے آسمان پہ پہنچے آقا تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. 7ویں آسمان پہ پہنچے آقا فرماتے تو ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. تو آقا 7واں آسمان گزرے. آقا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور بار بار صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. تو جب آقا آسمانوں سے گزرے ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آقا گزرے ہیں، جب گزرے ہیں تو آسمان تو بسیط ہوتا ہے، تو بسیط میں سوراخ نہیں ہو سکتا تو آقا کیسے گزرے؟ اب یہ فلسفہ سوال کرتا ہے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے آسمان بسیط ہو، چاہے کوئی رکاوٹ ہو، میرے آقا جسم کے ساتھ گزرے ہیں. اب اس پہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ان دوستوں کو جو اس طرح کی سوچ جن کے ذہنوں میں آتی ہے کہ کیسے گزرے، ہم کیسے مان لیں جسم کے ساتھ. دیکھیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان رکاوٹوں کی وجہ سے اگر آقا جسم کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کوئی بھی بندہ اپنے جسم کے ساتھ اوپر سے بھی نیچے نہیں آ سکتا. اب دیکھیں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اوپر چھت ہے ہمارے، ہم نیچے سے اوپر جانا چاہیں آسمان کی طرف، یہ چھت ہمیں جانے دے گی؟ رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے آنا چاہے تو چھت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ جو رکاوٹ نیچے سے اوپر والے کے لیے وہی رکاوٹ اوپر سے نیچے آنے والے کے لیے. اب یہ بات تو سب کو پتا ہے. اگر یہ رکاوٹیں مصطفیٰ کے لیے کہ آقا جا نہیں سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اوپر سے نیچے آ بھی نہیں سکتا. اگر یہ مان لیں گے تو پھر پڑھیں گے قرآن کو، پھر پڑھیں گے مصطفیٰ کے فرمان کو، تو آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان کراس کر کے زمین پہ آئے تھے. اب قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کل اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم اور حوا اور اے ابلیس تم سارے نیچے اتر جاؤ. اب وہ سارے آدم بھی آئے، حضرت حوا بھی آئی ہیں اور جسم کے ساتھ آئی ہیں، اپنے روح اور جسم کے ساتھ. تو جب آدم اور حوا نیچے اترے زمین پر مقام عرفات میں جا کے ملاقات ہو گئی، مل گئے تھے. اب مجھے بتائیں جب آدم علیہ السلام گزرے ہیں ان رکاوٹوں سے انہیں کچھ ہوا؟ آدم علیہ السلام کا جسم سلامت رہا. تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. حضرت حوا کو دیکھ لیں، وہ تو نبیہ نہیں ہیں، وہ تو نبی کی زوجہ ہیں، تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوا. تو اگر آدم اور حوا علیہ السلام اپنے جسم و روح کے ساتھ زمین پہ ان رکاوٹوں کے باوجود آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ ان رکاوٹوں کے باوجود اوپر بھی جا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب آدم اور حوا علیہ السلام پر آج تک کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا وہ کیسے آ گئے؟ ان کے لیے رکاوٹیں نظر نہیں آئیں. اچھا یا تو پھر یہ مان لیں کہ آدم اور حوا بھی کہہ دیں کہ وہ بھی خواب میں اترے تھے، مان لیں کہ وہ بھی خواب میں اترے تھے اور خواب میں ملاپ ہوا، خواب میں بچے ہوئے، بچے پیدا ہوئے اور بچے اولاد بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر کہہ دیں کہ پھر ہم بھی خواب کے اندر ہی بیٹھے ہیں معاذ اللہ. اب ادھر ہر ایک کو بیداری نظر آئے اور مصطفیٰ کی بات آئے تو خواب نظر آ جائے. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حالت بیداری تھی. یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ عام انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے محبوبوں کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتی. اب میرے آقا اب یہ 7واں آسمان میرے آقا نے کراس کیے اور اب اس سے آگے کا تھوڑا سا آج عرض کر دوں تاکہ آج ہم نے اس مضمون کو مکمل بھی کرنا ہے. اور قرآن مجید میں پھر سورہ نجم میں اس کی زیادہ تفصیل آئی ہے کہ آقا کا پھر آسمانی کائنات میں جانا اور پھر جبریل کا آگے جو ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کا رک جانا اور پھر وہ رات پہلے رک گیا تو پھر آگے سواری بدلی، اللہ تعالیٰ نے اور سواری بھیجی، رف رف کا تخت آیا سدرۃ المنتہا سے آگے. تو رف رف کے تخت پہ مصطفیٰ نے اگلا سفر کیا. ایک وقت آیا کہ وہ تخت بھی رک گیا، پھر بک کا نور آیا
اس نور کے حالے میں مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے، وہ نور کا حالہ رکھتا ہے تو وہ حالہ نور کا وہ بھی رک گیا، اور جب نور کا حالہ بھی جہاں نہیں جا سکتا مصطفیٰ وہاں گئے، اب جبریل بھی نہیں جا سکا۔ امام شارانی نے الجواہر کی تو جواہر میں لکھا اور بھی کتب میں آیا ہے، تو جب آقا آگے روانہ ہوئے تو سدرۃ المنتہا سے، تو اس کی جبریل کی انتہا، عالم جو خلق ہے اس کی انتہا سدرہ ہے، اور وہاں پہ جب جا کے رک گئے تو آقا آگے تشریف فرما ہوئے، چلے تو جبریل پیچھے رکا ہے، تو جبریل دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آگے تو میں بھی کبھی نہیں گیا، تو مصطفیٰ کیسے جائیں گے؟ کیا شان ہے، کیا شان یعنی کہ مکہ سے لے کے یہاں تک جبریل سوچ رہا تھا میں مصطفیٰ کو لا رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہی تھا میں لا رہا ہوں، براق لے کے گیا تھا، اب براق پہلے رکا کھڑا ہے، اب جہاں جبریل کی دیکھا میری بھی انتہا آ گئی ہے، اب بارڈر لینے آگے جبریل کبھی گیا ہی نہیں، تو جبریل سوچ میں پڑ گیا کہ اب آقا تو آگے جا رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، جبریل پہلے بتا رہا اپنے علاقہ دکھا رہا تھا، آقا یہ فلاں جگہ یہ فلاں جگہ یہ فلاں جگہ، چلتے چلتے آگے سدرہ آ گیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، اب آقا اسی توجہ خدا میں اب رب سے ملاقات کی طرف جا رہے ہیں، تو آقا کی توجہ تو اللہ کی طرف، آقا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے جبریل رک گیا پیچھے، جبریل نے کہا آگے تو میں کبھی نہیں گیا، تو اب وہ چاہتا تو مصطفیٰ کو روک لیتا، کہتا آقا آگے میں کبھی نہیں گیا، تو آپ کیسے جائیں گے؟ چاہتا تو روک لیتا، نہیں آپ کے علاقے میں کوئی بندہ آ جائے کسی دوسرے علاقے سے ملنے آپ کو، اور آپ ادھر سیر کرا رہے ہو ملتان کی اور ارد گرد کی، اور پھر چلتے چلتے آگے کہ پاکستان کا بارڈر آ جائے تو آپ کہیں گے یہ بارڈر ہے اس سے آگے نہیں جانا، آگے خطرہ ہے، تو آپ اس کو روک لیں گے۔ اب بارڈر تو آگے جبریل کا، لیکن جبریل نے مصطفیٰ کو نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ کہ جبریل کو پتا تھا میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ضروری نہیں کہ جہاں میں نہ جا سکوں آقا بھی نہ جا سکیں۔ سبحان اللہ۔ اب جبریل نے یہاں اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ میرے جیسے نہیں ہے کہ جہاں میں نہیں جا سکتا وہ بھی نہ جا سکے، نہیں تو روک لیتا۔ اچھا جب آقا وہ ایریا کراس کر کے آگے پہنچ گئے جہاں جبریل کبھی نہیں گیا، اب آقا اس کے سامنے کراس کر گئے، جب آقا کراس کر گئے اب جبریل کو آقا نے مڑ کے دیکھا، جبریل آ جا، رک کیوں گیا ہے؟ وہاں جبریل کہتا ہے لا تنوت انملتن لا ترکت، آقا اگر میں چیونٹی کے برابر بھی جہاں سے آگے آیا تو میں جبریل ہوں، پھر بھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اب آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آقا تو گزر گئے، اب شاید میں بھی چلا جاؤں، گزر جاؤں۔ اب سادہ بات ہے نا، بندہ آپ جا رہے ہو روڈ پہ، آگے دیکھے کہ پانی کھڑا ہے روڈ پہ، آپ رک گئے چونکہ اجنبی ہیں، کبھی گزرے نہیں اس روڈ سے، پتہ نہیں پانی گہرا کتنا ہے، اچانک ادھر کا کوئی بندہ اور گزرے، وہ آپ کے سامنے وہ روڈ گزرے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پانی اتنا سا ہے، تو اب تو آپ گزر جانا چاہیے نا، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے سامنے بندہ گزر گیا، تو جبریل نے آنکھوں سے دیکھا جہاں میں کبھی نہیں گیا، مصطفیٰ وہاں چلے گئے اور سلامت ہیں، تو جبریل بھی چلا جاتا آج، لیکن نہیں گیا۔ پہلے مصطفیٰ کو روکا نہیں، کیوں؟ پتا تھا مصطفیٰ میرے جیسے نہیں ہے، اب مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی کراس نہیں کرتا کہ آقا گزر گئے شاید میں بھی گزر جاؤں، تو نہ جا کر یہ بتا دیا میں مصطفیٰ جیسا نہیں ہوں، نہ مصطفیٰ میرے جیسے اور نہ میں مصطفیٰ جیسا، تو آقا گزر گئے، ضروری نہیں کہ میں بھی گزر جاؤں۔ تو یہاں پہ عرفات نے لکھا ہے کہ اگر اس دن جبریل چپ کر کے مصطفیٰ کے پیچھے چلا جاتا نا، اس رات جبریل کو بھی کچھ نہ ہوتا، جبریل بھی نہ جلتا، کیوں کہ مصطفیٰ ساتھ جو تھے، اگر حضور سے جڑ جاتا جبریل بھی نہ جلتا۔ اور عرفات نے لکھا ہے کیوں نہ جلتا، وہ کہتے ہیں جبریل تو نور کا، اس کا تو سب کو پتا ہے، سارے فرشتے جو نور کے ہیں تو جبریل بھی نور کا ہے، تو جبریل کہتا ہے میں جل جاؤں گا۔ جب آقا گئے تو میرے آقا کو تو آقا کا لباس مبارک بھی ہے، اور پھر آقا جب گزرے وہاں سے تو نالین بھی پہن کے گزرے تھے، آقا نے اپنے جوتے مبارک بھی نہیں اتارے، آقا جوتے مبارک بھی پہن کے گزرے۔ تو عرفاء لکھتے، صوفیاء لکھتے ہیں کہ جبریل بھی جاتا مصطفیٰ کے ساتھ تو اسے بھی کچھ نہ ہوتا، دلیل یہ تھی کہ مصطفیٰ کے جوتے مبارک بھی سلامت ہیں، کیوں؟ انہیں کیوں کچھ، وہ تو چمڑے کے تھے، اگر جسم مبارک پہ جو لباس پہنا ہوا ہے کپڑے کا وہ بھی سلامت، اور پھر وہ نالین مصطفیٰ بھی سلامت ہے۔ سلامت کیوں ہے؟ کہ مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تھے، تو نالین مصطفیٰ سے جڑ جائیں وہ سدرہ سے آگے چلا جائے، جو کپڑا مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ سدرہ سے آگے چلا جائے، تو جبریل بھی اس رات مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاتا، اسے بھی کچھ نہ ہوتا، وہ بھی چلا جاتا، لیکن خود رکا اپنی سوچ کے مطابق تو نہیں گیا۔ تو اب میرے آقا آگے تشریف لے گئے، اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبریل بھی نیچے، بکہ نور بھی نیچے، رفعت کا تخت بھی نیچے، مصطفیٰ اکیلے، اور آخری کنارہ آ گیا، بالکل آخری کنارے پہ جب آقا پہنچ گئے،
اب ادھر عالم خلق ہے اور ادھر لا مکان ہے، یعنی کہ عالم مکان ختم اور آگے لا مکان، مکان ہی نہیں ہے. اس کو عالم لا مکان بھی کہنا ٹھیک نہیں، جو کہ عالم کہتے جہان کو، جہاں تو رہتے ہو وہ تو لا مکان ہے. ادھر عالم مکان ہے جہاں رہتے ہیں لوگ، وہ آگے لا مکان ہے جہاں کوئی مکی نہیں ہے، صرف ایک ہی رہتا ہے. جب ادھر وہ عالم مکان ختم اور لا مکان شروع تھا، وہ ہے آخری کنارہ، وہ ہے افق اعلیٰ. اب اس کا ذکر اللہ سورہ نجم میں کر رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے، اب دیکھیں اس کو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. وَهُوَ اور وہ یعنی میرے محبوب یعنی آقا کی بات ہو رہی ہے. جب میرے آقا افق اعلیٰ پہ آخری کنارے پہ تھے، اب سواری ہے کوئی نہیں، جبریل اور براق اور بکا نور رف رف کا تخت کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ مکان تو ختم ہو گیا ہے. بکا نور بھی ایک اللہ کی مخلوق تھی، رف رف کا تخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کا جہان ختم ہو گیا ہے. اب آگے مخلوق جا ہی نہیں سکتی، اب صرف ایک ہی مکین رہتا ہے. اب جب ادھر مصطفیٰ نے قدم رکھا، آخری کنارہ آیا، اب اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا ہے، پیغام تو اللہ کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. اب دنا جو ہے، اب اس کا فائل جہاں پہ ذکر نہیں ہے، نام اللہ نے نہیں بتایا کہ کون قریب ہوا، کون قریب ہوا یہ نہیں بتایا. اب یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، جب قرآن میں یہ آ گئے نا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، تو اب چونکہ قرآن میں تو نہیں لکھا تھا کہ کون قریب ہوا، تو اب یہ صحابہ کرام نے آقا سے سوال کر لیا. جب آقا تشریف لائے، عرض کیا آقا قرآن نے تو اتنا کہا تھا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، آقا وہ کون تھا جو قریب ہوا؟ سبحان اللہ. اب قرآن نے تو اتنا بتایا نا کہ غیب کی بات ہے نا کہ وہ قریب ہوا، اور یہ سدرۃ المنتہا سے آگے کی بات ہے. اب وہاں جبریل، کوئی کہے جبریل قریب ہوا، وہ تو پہلے رک گیا ہے، وہ کینور بھی رک گیا، رف کا تخت بھی رک گیا. اب انہوں نے کیا قریب ہونا تھا؟ اب دیکھیں، اب یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری کے اندر. ان قرآن کے بعد سب سے اصح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اور صحیح بخاری میں کتاب التوحید ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 7079. اس میں فرمایا کہ حتی جاء سدرۃ المنتہا، کہ جب چلتے چلتے سدرۃ المنتہا آیا، مکان ختم لا مکان آیا، تو کیا ہوا؟ دنل جبار رب العزت فتدلا. آقا فرماتے ہیں جب لا مکان آیا، ہر کوئی نیچے رک گیا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا. آقا وہ کون قریب ہوا؟ آقا جواب دیتے دنل جبار، اللہ رب العزت خود میرے قریب ہوا. دنل جبار رب العزت فتدلا، اور صرف قریب نہیں ہوا، فتدلا اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ اب آقا بتاتے حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، پر رب اتنے قریب ہوا میرے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ بچا، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ بھی نہیں رہا، او ادنا اس سے بھی قریب تر ہو گئے. اب دیکھیں قرآن کی تفسیر اب یہاں مصطفیٰ کے فرمان نے کر دی ہے. اب اس میں کوئی ابہام ہی نہیں رہتا کہ پھر وہ کوئی کہے بھی سدرہ تک رہے آگے نہیں گئے. کسی حدیث میں اگر سدرہ تک کی بات ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، اس صحابی کو آقا نے سدرہ تک بتایا، کسی کو آقا نے مسجد اقصیٰ تک بتایا، کسی کو آقا نے پہلے آسمان تک بتایا، کسی کو چھٹے آسمان تک، کسی کو عرش تک، کسی کو کہیں تک، اور جو جتنی وسعت رکھتا تھا آقا نے اس کو معراج کے بارے میں اتنا بتایا. اب یہ مسئلہ ہے، کسی حدیث میں دیکھیں تو ذکر آپ کو معراج کا مسجد اقصیٰ تک ملے گا کہ ہم وہاں تک گئے، کسی میں ملے گا کہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، سدرہ، عرش. اب یہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں. اب یہ ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی حدیث میں میرے آقا نے ساری تفصیل بتائی ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سامنے آیا آقا نے اس کی ذہنی وسعت کو دیکھا اور اتنا اس کو معراج کے بارے میں بتا دیا. اب جب کافر اور مشرک آئے، اب کافروں کو تو پتہ ہی نہیں آسمانی دنیا کیسی ہے، کافروں کو تو پتہ ہی نہیں عالم ملکوت کیا ہے، کافروں کو تو پتہ نہیں جبریل کون ہے، براق کیا ہے، کینور کیا ہے، رف رف کا تخت کیا ہے، سدرہ کیا ہے، یہ کافروں کو تو ان کا پتہ ہی نہیں. اگر اللہ یہ کہتا میں مصطفیٰ کو لے گیا کہاں لا مقام ہے، تو کافر آتے سوال کرتے، انہیں پتہ نہیں لا مقام کیا ہے، انہیں بتاتے کیسے؟ کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ تک آتے جاتے رہتے تھے. اس لیے اللہ نے پہلی بات یہی کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب آئے سوال کرنے والے کافر و مشرک
مسجد اقصی کا ذکر تھا، انہوں نے اتنا پوچھا. پھر جو مسجد اقصی سے اگلا ایریا جو تھا، مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، جو اس کے بارے میں واقف تھے، آقا نے ان کو اتنا بتا دیا. اور پھر وہ بھی حضور کے عاشق آئے جنہیں سدرہ سے بھی آگے، پھر لامقام اور رب کا قرب اور رب کی ذات اور رب کا دیدار، جنہیں اس کا بھی پتا تھا، آقا نے پردے ہٹا کے ان کو بتا دیا. میں آگے بھی گیا، رب قریب بھی ہوا، ملاقات بھی ہوئی، ہماری وہاں پہ بات بھی ہوئی. اب جب ابو بکر و عمر آئے تو ان کو اگلا حصہ بتا دیا، رب بھی قریب ہوا میرے. اب یہ صحابہ نے سوال کیا، کافروں نے تو نہیں کیا تھا دنا کون قریب ہوا، تو یہ اہل ایمان نے سوال کیا اگر قریب کون ہوا، دنا الجبار رب العزت فتح اللہ، اللہ رب العزت خود میرے قریب ہوا. اور یہ قرب ہے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں. یہ تھوڑی سی یہ مشکل بات ہے، لیکن مشکل سے گزرے بغیر آسانی نہیں آتی. آپ کہیں کہ ایسے ہی بس وہ پڑھیں تو سمجھ آ جائے، قرآن کو تھوڑی مشکل ہوگی سمجھنے میں، لیکن مشکل کے بعد آسانی بھی آ جائے گی. اب یہ قرب ہے اور یہ قرب کی انتہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب اس قرب کو میں تھوڑا سا 2 منٹ یاد کر لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. تو دنا میں قربت ہے، فتدلى میں بھی قربت ہے، دنا کا معنی بھی قریب ہونا اور تدلّا کا معنی بھی ہے قریب ہونا. لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں تو معنی بھی تھوڑا ہوتا ہے، لفظ زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے دنا میں جو قربت ہے وہ فتح اللہ کے مقابلے میں کم ہے. دنا میں بھی قربت قریب ہوئے، فتح اللہ میں اور بڑی قربت. پھر یہاں تک بھی بات نہیں روکی اللہ نے، پھر اللہ نے آگے وہ وضاحت کی ہے قرب کتنا ہوا تدلّا تک. فکانا قاب قوسین، قاب کاف الف کا کاف 2 نقطوں والا، اور با کاف کہتے ہیں فاصلے کو، قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کو. قوس 1 کمان اور قوسین 2 کمانے. جو تیر کمان کا تو آپ پتہ ہے، کمان ایک جو آپ بچے پتنگ اڑاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کمان ہوتی ہے. اب ایک کمان یہاں آ کے آدھا دائرے پہ ختم ہوتی ہے، پھر دوسری کمان ادھر سے ملائے تو پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے. تو یہ 2 کمانوں کی جو سرے جہاں پہ ملتے ہیں، یہ 2 کمانے اور یہ ان کا فاصلہ ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے ہم اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. تو بندہ سوچتا ہے پھر شاید ملاقات 2 کمانوں کے فاصلے پہ ہوئی ہوگی. تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے تھا، تم فاصلے سے بات کو سمجھتے ہو، فاصلے مٹائیں تو تمہیں سمجھ نہیں آتا. فاصلہ مٹ جائے تو تمہیں کچھ سمجھ آتا نہیں. کیسے؟ اب دیکھیں آپ گھڑی پہنتے ہیں نا ہاتھ میں، گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے. تو ٹائم دیکھنا ہو نا تو ہاتھ میں گھڑی ہو تو گھڑی کو یہاں رکھتے ہیں فاصلے پہ اور یہاں رکھ کے پھر ٹائم بتاتے ہیں. اگر گھڑی کو یہاں کی بجائے یہاں رکھ لیں نظر آتا ہے ٹائم؟ حالانکہ زیادہ نظر آنا چاہیے کیونکہ زیادہ قریب ہو گئی ہے. تو کیا پتہ چلا اگر فاصلہ مٹ جائے تو ہمیں نظر آنے والی شے بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کو پتا تھا یہ ہے فاصلے والے، ان کو سمجھانا ہے فاصلے سے. اور ہم جہاں ملے ہیں وہ تو لامکاں ہے، لامکاں میں فاصلے ہیں کوئی نہیں. فاصلے تو مقام میں ہوتے ہیں. تو اللہ نے سمجھانا تھا ہمیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ. اے لوگوں یہ تمہارے لیے تھا، تمہیں بتانا تھا ہم اتنے قریب ہوئے، اور یہ تمہارے لیے تھا، تم سمجھ گئے. بس تمہاری سمجھ جہاں تک تھی، جہاں تک فاصلہ تھا، ہم یہاں نہیں ملے. او ادنا، ہم اس سے بھی قریب تر ہو گئے. یہ معراج کی شب ہے، محب اور محبوب کی ملاقات ہے. ہم کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس جو لفظوں میں پڑھا اور جو آقا نے کچھ حدیث پاک میں بتایا وہ آپ تک پہنچایا. وہ ملاقات کیسی تھی وہ یا خدا جانتا ہے یا ملنے والے مصطفیٰ جانتے ہیں. اب ہے کان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ، 2 کمانوں کا فاصلہ بیان کر کے آگے اللہ کہتا ہے او ادنا. او جو ہے نا بیچ میں او، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں یا. ادنا یہ دونوں سے پھر قریب تر، اور زیادہ قریب ہونا. اب قاب قوسین، قاب میں تھا فاصلہ اور فاصلے کے بعد اللہ کہتے ہیں او ادنا، یا اس سے بھی قریب تھا. تو جہاں عربی زبان میں حرف او آتا ہے، او عربی میں او کا معنی ہوتا ہے یا. تو یا جو ہے یہ تب لگتا ہے جب پہلی شے بعد والی شے سے بدل جائے. مغاجرت، یہ جو او ہے نا لفظ یا، یہ مغاجرت چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے. یعنی او سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ او کے بعد نہیں ہوگا.
جو کچھ او سے پہلے ہوگا اگر وہ او کے بعد بھی ہو پھر او کا فائدہ کوئی نہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک گلاس ہو نا, گلاس میں کہوں گلاس میں پانی ہے یا دودھ ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, یا پانی ہوگا یا دودھ ہوگا. اگر میں یہ کہوں گلاس میں پانی ہے یا پانی ہے تو آپ کہیں گے بھی گلاس میں پانی ہے یا کے بعد پانی کیوں آ رہا ہے؟ لفظ یا کے بعد پہلی والی شے نہیں آئے گی. تو اگر یا کے بعد بھی پہلی والی شے ہو تو یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مانا غلط ہے, یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں. جب یا آئے گا بیچ میں تو پہلی والی شے نہیں رہے گی. تو قاب قوسین میں تھا فاصلہ, جب کہا او ادنا یا سے پہلے بھی فاصلہ ہو اور یا کے بعد بھی فاصلہ ہو پھر تو بات بنتی ہی نہیں. کہ قوسین پہ ملنے والے بھی دو تھے, ادنا پر بھی ملنے والے دو تھے, یہ خدا اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوسین پہ بھی دو تھے ملنے والے, ادنا پہ بھی ملنے والے دو تھے. جب قوسین پہ ملے اسے کہتے ہیں اثنینیت منفصلہ. اثنین کہتے ہیں دو کو, منفصلہ فاصلے سے ہے کہ دو ملے پر فاصلے پہ ملے. اور ادنا پہ جب ملے وہاں بھی دو تھے لیکن وہاں ملی اثنینیت متصلہ, وہاں دو ملے تو فاصلے کے بغیر ملے. قوسین پہ بھی دو ہیں اور ادنا پر بھی دو ہیں لیکن پہلے فاصلے پر ہیں اور ادنا پہ فاصلے کے بغیر. اب دیکھیں, یہ دیکھیں نا, یہ کتنے ہاتھ ہیں میرے, کتنے ہیں؟ دو, اور فاصلے پر ہیں. یہ کیا ہے؟ فاصلہ. اسے کہتے ہیں اثنینیت منفصلہ, دو ہیں فاصلے پر. اب اگر یوں کی بجائے میں یوں کر دوں, اب کتنے ہیں؟ اب بھی دو ہیں. کون کہتا ہے ایک ہے؟ اب بھی دو ہیں لیکن اب کیا ہے؟ فاصلے کے بغیر ہیں. اسے کہتے ہیں اثنینیت متصلہ. یہاں ہو تب بھی دو, یہاں ہو تب بھی دو. یہاں تھے تو فاصلے پر تھے, یہ تھا قاب قوسین, فاصلہ تھا ہمارے لیے. رب کہتا ہے ہم یہاں نہیں ملے او ادنا, ہم متصل ہو گئے, ہم فاصلے کے بغیر ملے. اگر فاصلے پہ ملے تو پھر ملنے کا فائدہ کیا؟ اگر اب بھی آج رات بھی فاصلہ رہے تو پھر ملنے کا فائدہ کیا؟ رب کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا. اگر اللہ کہتا قوسین تک کی بات کرتا تو ہم بھی کہتے فاصلے پہ ملے, لیکن اللہ فاصلے کو مٹا کے بات کر رہا ہے. اب یہ میں نے کہا نا یہ قرب ہے, اور یہ قرب کیسا ہے؟ جو لفظوں میں تھا میں نے فقط آپ کو وہ بتایا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. حقیقت کیونکہ لامکا کی بات ہے, لامکا میں مکان والوں کو کیا سمجھ. تو اب وہ ملاقات کیسی تھی, وہ قرب کیسا تھا, یا خدا جانتا ہے یا ملنے والے مصطفیٰ جانتے ہیں. اچھا, یہاں تک تو پتا چلا کہ ملاقات ہوئی, قریب ہوئے اور ملاقات ہوئی. اب اگلا سوال پیدا ہوگا, ملاقات تو ہوئی, کیا وہاں پہ بات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے ہماری صرف ملاقات نہیں, ہماری بات بھی ہوئی ہے. اچھا, بات کیا ہوئی ہے؟ یہ جو بات ہوئی نا وہاں پہ, جو اللہ نے اپنے محبوب سے بات کی, اس بات پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس بات پہ بات بچتی ہی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب میں آپ کو بتا دوں, آپ مجھے بتانا کوئی بات بچے تو پھر بتائیے گا. اللہ نے بات ہی ختم کر دی. اب اللہ نے دنیا کو بتایا, ہم ملے, ملاقات ہوئی, ہماری قرب ہوا, ہمارا قرب ہوا. وہاں پہ پھر بات کیا ہوئی ہے؟ اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے, پتہ نہیں وہاں پہ بات کیا ہوئی. جن دو ذاتیں آپس میں ملیں, دو ملکوں کے وزیر اعظم ملیں یا دو صدر ملیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فلاں سے ملا ہے. پھر اگلے دن خبر آتی ہے کہ وہ ملنے میں بات کیا ہوئی تھی. اب ملاقات تو ہو گئی خدا اور مصطفیٰ کی, اب ہر کوئی اس انتظار میں تھا اس ملاقات میں خدا اور مصطفیٰ میں بات کیا ہوئی ہے. اب اللہ نے اس راز سے پردہ ہٹایا. اب اگلی آیت پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب ہوئے کہ فاصلے مٹا دیے. پھر جب فاصلے مٹ گئے, ملاقات ہو گئی, بات کیا ہوئی؟ اللہ کہتا ہے فاوحا الی عبدہ, اس مقام پر جب فاصلے مٹ چکے تھے میں نے اپنے بندے سے بات کی. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے سے بات کی. فاوحا الی عبدہ, اس مقام پر بات کی جو مقام دنو تھا, جو مقام قرب تھا, جو مقام ملاقات تھا. اس مقام پہ میں نے اپنے محبوب سے بات کی.
مولا ذرا بتا تو صحیح تو نے محبوب سے بات کیا کی؟ اللہ کہتا ہے ما اوحا، جو بھی بات کی. اللہ بات ہی نہیں بتاتا. فاوحا الی عبدہ، آگے کیا ہے؟ ما اوحا. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے سے بات کی. بولا بات کیا کی؟ اللہ کہتا ہے ما اوحا، جو بھی بات کی. تمہیں کیوں بتائیں؟ تم اپنی باتیں بتاتے ہو ہمیں، اپنے محبوب سے بات کرتے ہو، چھپ کے بات کرتے ہو. اور اگر کسی محبوب کا فون آ جائے، 10 بندے پاس بیٹھے ہو، آپ کہتے ذرا ایمرجنسی کال ہے، اٹھ کے باہر چلے جاتے ہو. اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتے. خدا اپنے مصطفیٰ سے ملا، کہتے ہو بات بتاؤ. اللہ بات ہی نہیں بتا رہا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہ کہتا ہم نے بات کی. کیا کی؟ ما اوحا، جو بھی بات کی. وہ تو بات ہی نہیں بتا رہا وہاں کی، تو ملاقات کیا بتائے گا؟ آقا تشریف لے آئے، آیتیں قرآن کی اتر گئیں، پتہ چل گیا ملاقات بھی ہوئی اور بات بھی ہوئی. عاشقوں سے نہیں رہا گیا. عاشقوں نے عرض کیا آقا وہ جو ما اوحا میں اللہ نے پردہ رکھا ہے، آپ تو بتا دیں بات کیا ہوئی تھی. اللہ نے جو پردہ رکھا ما اوحا کہہ کے، آقا بتائیں وہاں پہ بات ہوئی کیا؟ بہت ساری باتیں ہوئی. اب آقا نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ سے پردہ ہٹایا ہے. ان باتوں میں سے بس ایک بات بتا کے میں بھی بات ختم کر دیتا ہوں. باتیں بہت ہیں، فقط ایک بات پہ بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. وہ بات کیا ہے؟ اب امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، اور بھی کتب حدیث میں حدیث پاک آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا نے ما اوحا کے پردہ ہٹایا، بتا دیا کیا بات ہوئی. آقا فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الیہ فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی. آقا فرماتے ہیں اللہ نے معراج کی رات میرے ساتھ علی کے بارے میں 3 باتیں کی. معراج مصطفیٰ ہے، خدا اور مصطفیٰ کی ملاقات ہے، اور ملاقات میں ذکر علی چھڑ پڑا. وہاں اللہ نے بات کی، باری تعالیٰ علی کے بارے میں بات تھی تو جبریل بھیج کے وہ زمین پہ بتا دیتا. اللہ فرماتا ہے ہر بات میں جبریل کو نہیں رکھا جاتا، کچھ باتیں جبریل کے بغیر بھی ہم کرتے ہیں. تو 3 باتیں ذکر علی وہاں پہ چھڑا. 3 باتیں کی، انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. اللہ نے وہاں بتایا یہ علی جو ہے یہ ایمان والوں کا سردار ہے، تقوی والوں کا امام ہے، اور قیامت کے دن جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ان میں ان کا قائد علی شیر خدا ہوگا. اب یہ آقا نے پردہ ہٹایا، ما اوحا سے ایک بات بتا دی. اب دیکھیں خدا نے مصطفیٰ کو بلایا، اہتمام کیا، سواری بھیجی، براق ہے، جبریل ہے، رف رف کا تخت ہے، بک کا نور ہے. مصطفیٰ وہاں پہنچ گئے، ملاقات ہوئی. اور جب ملاقات ہوئی تو آپس میں بات کرتے نا، محبوب کیسے آئے ہو، جیسے بندہ حال احوال پوچھتا ہے. تو لیکن وہاں جب اللہ نے بات شروع کی تو اللہ نے ذکر علی چھیڑ دیا. تو معراج میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب ملاقات عروج پہ پہنچی، معراج ہوا، وہاں علی علی شروع ہو گیا. ایک اشارہ یہاں سے ملتا ہے، جب محفل عروج پہ پہنچے پھر علی علی کر لیا کرو.